کہتا ہے. اور سمجھتے تھے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ علم ہے, اور قبر کے 3 سوالوں کے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ تیرا رب کون ہے علم ہے, تیرا دین کیا ہے کہ یہ علم ہے, اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ ہاں کہ بس یہ علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگ دوستو, علم تو کے بارے میں جو سوال ہوگا مرنے کے بعد, اور فن تو یہ ختم ہو جائے گا مرنے پر. فن تو ختم ہو جائے گا نا مرنے پر. فن کے لیے گئے کہ یہ فنا ہو جائے, وہ فنا ہونے والا ہے. فن کیا ہے کہ جو موت تو فنا ہو جائے. اور علم کہ علم وہ ہے کہ اس کے بارے میں قبر میں پہلا سوال ہے, سب سے پہلا علم کہ تیرا رب کون ہے, پالنہار کون ہے. اس لیے اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہم دوسروں کو اللہ والے علم کی دعوت دیں کہ دین سیکھو. دین کا سیکھنا فرض ہے, دین کا سیکھنا فرض عین ہے. اور پھر اپنی ذات سے علم حاصل کرنے کی مشق کرو. علم بھی 2 قسم کا ہے, ایک فضائل کا علم ہے, ایک مسائل کا علم ہے. فضائل کا علم کہ فضائل کا علم تو اس لیے ہے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو, یعنی ہر عمل پر یہ کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دیں گے, اللہ مجھے اس عمل پر کیا دیں گے. فضائل اللہ کے وعدے ہیں, فضائل اللہ کے وعدے ہیں. آپ اللہ کے راستے میں نکل کر اور مقام پر, مسجد میں, گھر میں, ہر جگہ تعلیم کرتے ہیں, موقع ملتا ہے تعلیم کا کہ تعلیم کو تعلیم کے طریقے پر کراؤ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا تعلیم کرانے والوں سے کہ تعلیم کتاب پڑھ دینا نہیں ہے صرف, بلکہ تعلیم تو تلقین ہے, تعلیم تو امت کو اللہ کے وعدے سکھلانا ہے. تعلیم اللہ کے وعدے سکھلانا ہے. کس لیے سکھلانا اللہ کے وعدے؟ کہ ہم ہر عمل کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اس طریقے دیں گے. میرے بزرگ دوستو, اگر ہم اعمال کو ان فضائل کے بیان کے ساتھ نہ کریں جو فضائل ہم نے تعلیم میں سنے ہیں, تو پھر یہ ہمارے اعمال عادت بن کر رہ جائیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ خبر نہیں نماز پر کیا ملے گا. مسجد چل کر جا رہے ہیں, کچھ خبر نہیں کہ ہر قدم پر کیا مل رہا ہے. تلاوت کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ خبر نہیں کہ الف لام میم پر 30 میں کیا مل گئی ہے. جب اعمال کے ساتھ احتساب نہیں ہوگا تو پھر ان اعمال کے اندر کیفیت, ان میں لذت, ان میں طبیعت کا لگنا یہ ہوگا نہیں. دل میں طبیعت نہیں لگے گی تو پھر اعمال سے طبیعت اکتائے گی. میرے بزرگ دوستو, فضائل کی تعلیم تو اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے ہے. اب تعلیم کو طریقے سے کیجو, مسجد میں کرو, جماعت میں کرو, مقام پہ کرو, گھر میں کرو, جہاں بھی ہو. ایک ایک حدیث کو کئی بار پڑھو. کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے. امت کو اللہ کے وعدے اتنے سناؤ, خود اتنا پڑھو. تنہائیوں میں فضائل کی تعلیم کو, تنہائیوں میں فضائل کی کتاب کو تنہائیوں میں دیکھو اور سوچو, غور کرو کہ یہ اتنا بڑا وعدہ اس عمل پر, اور عمل کرتے ہوئے دھیان نہیں رہا اس وعدے کا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھنا تبلیغ کا کوئی وظیفہ ہے. جسے وہ مشاہد بتا دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ حزب العظم پڑھ لیں, آپ حزب الدار پڑھ لیں, آپ مقبول مسلم دعائیں پڑھ لیں, آپ صبح شام کی تسبیحات پوری کر لیں. اسی طرح ہمارا مجمع سمجھ رہا ہے کہ یہ تعلیم ہے نا فضائل کی, یہ کوئی تبلیغ کا نصاب ہے, کوئی کورس ہے, یہ کوئی وظیفہ ہے جسے 5-10 منٹ نماز کے بعد جو کسی موقع پر پڑھ لیا جائے. کوئی برکت کی کتاب ہے, برکت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, برکتوں سے انکار نہیں. برکتیں تو اعمال کے ساتھ لازم ہیں, جس طرح درخت کے ساتھ سایہ لازم ہے. اعمال برکت کے لیے نہیں ہے. اعمال تو اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے وعدے کے یقین کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں. کوئی وظیفہ نہیں ہے بلکہ ایک محنت ہے تعلیم. دیکھو میرے بزرگوں دوستو, جتنے بھی اعمال دعوت ہیں سب محنت ہیں. ہمیں محنت اسے کہہ دیں جس میں آدمی تھکے. معاشرہ فرماتے تھے کہ تعلیم کا اثر, تعلیم کا فائدہ جب محسوس ہوگا
جب تعلیم میں بیٹھنے والے تھک جائیں گے، اس کے بعد اثر شروع ہوگا، کیونکہ اللہ ہدایت 74 دیتے ہیں کہ تعلیم میں عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، قبلہ رخ ہو کر اور توجہ کے ساتھ باوضو ٹیک نہ لگا کر ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو۔ کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسے امت کو سکھلانا مقصود ہے۔ وہ تعلیم ہے نا، تعلیم پڑھنے کو نہیں کہتے، پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، تعلیم سکھلانے کو کہتے ہیں۔ تعلیم اسے کہتے ہیں بھائی سکھلانے کو۔ ہم امت کو اللہ کے وعدے سکھلانا چاہتے ہیں تاکہ ان وعدوں کے یقین سے عمل ہو، تو پھر ان عمل پر وعدے پورے ہوں۔ ورنہ میرے بزرگوں دوستوں، اعمال ہیں مگر عمل کرنے والوں پر بھی تسلط غیروں کا ہے۔ آج ساری دنیا میں عمل کرنے والے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسیحوں کو آباد کریں گے پہلا وعدہ اس کا ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، ہے نا؟ حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعمال رہ گئے ہیں، اعمال کے ساتھ جو وعدے تھے ان وعدے کی کچھ خبر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، فضائل کی تعلیم کا مقصد عملوں کے وقت ان فضائل کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے ہم صبح کو بھی تعلیم کریں گے، شام کو بھی تعلیم کریں گے۔ بھائی ظہر سے پہلے تعلیم کی تھی، ظہر کی نماز کے سارے اعمال میں وہ فضائل یاد رہے۔ الساجد یسجد بین قدم رحمان، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے درمیان سر رکھے ہوئے ہو، سجدے میں اس کا خیال آئے تو جی چاہے گا سجدے سے اٹھانے کو۔ میں سچی کہتا ہوں میرے دوستوں، اعمال پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کے بغیر عمل کرنے سے اعمال بوجھ بنے رہیں گے، اعمال بوجھ بنے رہیں گے۔ وہ قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں کہ اعمال ان کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، نماز بوجھل ہو جائے گی ان پر۔ لوگ سمجھتے ہیں فضائل کی تعلیم کتاب پڑھنے کے لیے ہے، اور بھائی اس کتاب کو تو بہت پڑھ لیا یاد ہو گئی۔ بھائی میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، مضمون کا یاد کر لینا، مضمون کا نگاہ سے گزر جانا مقصود نہیں ہے۔ میں تو عرض کر چکا ہوں کہ جتنا احکامات کا علم ہے، فضائل کا علم ہے، اس سے تو اس کے وعدوں کا یقین حاصل کرنا مقصود ہے۔ اب جب تم نماز کے لیے صف اول کی طرف بڑھ رہے ہو، سوچو صف اول پر اللہ کیا دیں گے۔ اے اللہ، میں صف اول کی طرف بڑھ رہا ہوں، تم مجھے وہ دے دو جو تم نے صف اول پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں مسیح کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اے اللہ تم درجات بلند کر دے، مجھے وہ نیکیاں دے دے جن کو تم نے وعدہ کیا ہے، تو میرے گناہ معاف کر دے اس کا تم نے وعدہ کیا ہے۔ سوچو تو صحیح، اس مسیح کی طرف چلنے والی کی کیا کیفیت ہوگی۔ تلاوت کرنے بیٹھے، میرا تو روزانہ کا معمول ہے آدھا بارہ پڑھتا ہوں، پڑھ لیا۔ اگر یہ سوچے کہ آدھے پارے میں کتنے حروف، ہر حرف پر کتنے نیکی ہیں، کہ ایک نیکی 10 کے برابر، اللہ اکبر، مجھے اس تلاوت پر اتنا اجر مل رہا ہے۔ یعنی اعمال کے اندر لذت اور اعمال کے اندر استقامت احتساب سے آئے گی۔ احتساب کہتے ہیں اللہ مجھے سمجھ کر کیا دیں گے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اتنے عرصے تعلیم ہوتی آ رہی ہے، ہمارے اندر ابھی تک یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ عمل کرتے وقت کتاب کی وہ فضیلت ذہن میں ہو جو تعلیم میں سنی ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے گا دوستوں کہ بھائی یعنی کچھ فرق محسوس ہوا نا اب تک کی تعلیم میں اور اب جو بات اب کی جا رہی ہے اس میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ یعنی فرق محسوس ہوا تو پھر آئندہ اس طرح کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے نا۔ تعلیم کو تعلیم بناؤ۔ تعلیم کرتے وقت یہ نہیں کہ بھائی کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھتے چلا گیا، اسے ختم کی ردی کیا کر رہے، کوئی چڑھائی سے کھیل رہا، کوئی سدو سے ٹہل کے سو رہا، وہ تعلیم چل رہی۔ ہم سے یہ کہا تھا کہ بس اتنی دیر میں تعلیم کرنی ہے، اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تعلیم ہوئی اور اتنے سارے ورک پڑھ کے اسے نشان لگا دیا، کل کا پھر یہاں سے پڑھنا ہے۔ ابھی پچھلے 4 مہینے میں کتاب پوری ہو جائے، کتاب سال بھر بھی پوری نہ ہو۔ ہماری تعلیم کا مقصد کتاب پڑھنا نہیں ہے، ہماری تعلیم کا مقصد کتاب میں لکھے ہوئے کو اس طرح سنانا ہے، سکھلانا ہے
ساتھیوں کو کہ انہیں مشق ہو جائے عمل کے وقت ان فضائل کے دھیان سے عمل کرنے کی، تاکہ اعمال میں احتساب پیدا ہو، اللہ رب العزت اس طرح اپنے وعدے کو پورا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جو اس میں احتساب نہیں ہوگا اس اجر کیا ملے گا؟ اجر تو احتساب پر ملے گا نا۔ جو عمل کرنے والا اس طرح کہ اللہ مجھے اس طرح یہ دیں گے تو اللہ دیں گے، وہ اجر ہوگا۔ اجر احتساب سے ملتا ہے، اور احتساب اللہ کے وعدوں کے دھیان اور اس کی طلب کے ساتھ عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر ہے مسائل کا علم، ہمیں لوگوں کو متوجہ کرنا ہے مسائل کے سیکھنے پر، اپنے دین کے دنیا سے متعلق مسائل علماء سے پوچھیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلسیں بیٹھا کرو، وہاں صاحب فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو۔ ہمارے اندر خدا نہ کرے اس کام کے کرتے کرتے عبادت پیدا ہو جائے کہ ہمیں عالموں سے کیا لینا، کہ نہیں، اس کام کا تو مقصد ہی عوام اور علماء کے اندر جوڑ پیدا کرنا ہے۔ علم کی جو علم کا نمبر ہے نا، ابھی 6 نمبر گنواتے ہیں، علم کا نمبر کہیں کے لیے؟ علم کی دعوت اس لیے ہے تاکہ علم کی رغبت عوام کو علماء کا محتاج بنا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ آپ کا دین کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو اس طرح مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو اپنی نمازوں کو بناؤ، یہ مستقل مشق ہے، مستقل محنت ہے، اسی کا نام تو کام ہے۔ ہم نے تو بیان تقریروں کو کام سمجھ لیا، عمل بگڑ رہے ہوں، بات بن رہی ہو، باتیں مزہ آ رہا ہو اور عمل سے اکتاہٹ ہو کہ نہیں، اس کو اصلاح نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ فساد عمل کا بھی فساد ہے، یقین کا بھی فساد ہے۔ بڑا محترم بزرگوں دوستو، بالکل میں کیا عرض کروں، یعنی ٹھنڈے مزاج سے کسی وقت بیٹھ کے سوچو کہ میرے چلے لگے، 4 مہینے لگے، میری نماز کیسی بنی؟ ایمان دیکھ رہا مقتدیوں کو کہ یہ تو لمبا قیام، یہ تو لمبا رکوع، یہ تو لمبا سجدہ برداشت نہیں کریں گے۔ حالانکہ امام کا نماز پڑھانا لوگوں کی نماز کو صحیح کرانے کے لیے ہے، صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ نبوت کا ہر عمل امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے، امام کا عمل امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اب امام تنخواہ ملازم ہے، جیسی نماز تبلیغ چاہے گی ایسی نماز امام کو پڑھانی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امام نے ان مقتدیوں کو مسجد میں بٹھا کر ایمان کا حلقہ قائم نہیں کیا، ان فضائل کا حلقہ قائم نہیں کیا جن فضائل سے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو کر عمل بن جاتا۔ امام تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تنخواہ ملتی ہے، وہ مجھے پڑھا دینی ہے، باقی نماز سیکھنا، نماز بنانا ان کے اپنے ذمہ ہے۔ امام کا نماز پڑھانا امت کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اگر امام کی نماز صحیح نہیں ہے، مقتدیوں کی نماز کی بگاڑ کا امام ذریعہ بنا ہوا ہے۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھا کر پیچھے ہٹے ایک صحابی، بلکہ ایک صحابی نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھا کر پیچھے ہٹے اور یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے اشکال کیا کہ آپ نے یہ عمل اس طرح کیا؟ فرمایا صحابی نے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح نماز پڑھاتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ ان کا نماز پڑھانا دوسروں کی نماز کو صحیح کر دے گا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی آپ کے عمل سے۔ امام کا نماز پڑھانا صرف مقتدیوں کا نماز پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ امام کا نماز پڑھانا مقتدیوں کا نماز سکھلانے کے لیے ہے۔ بے شک کوئی آگے اعتراض کرنے، ان سے کہو کہ رکوع اس طرح ہوتا ہے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے، یہ کام ہے مستقل مسجد کا۔ اس لیے میں عرض کر رہا میرے محترم دوستوں، اپنی نمازوں پر مشق کرو، رکوع کی مشق کرو، سجدے کی مشق کرو، یہی تو کام ہے۔ ہم نے تو پچھلے 4 مہینے پھرنے کا کام سمجھ لیا کہ تم جو چاہے کرو، سارے کو چلے لگا لیا کرو۔
مہینے کے 3 دن دے دیا کرو، پھر جو چاہو کرو. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ تو ایک محنت ہے. اصل تو اس محنت سے عمل کا بننا